بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوگے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ بہت سکون ہے جس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف کے بچوں کی آوازیں نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دن کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز کبھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے سجدہ کر لے۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہے، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کبھی کبھی یوں اذان مجھے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچوں کو اس کی ماں بلاتی ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ نماز دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہی اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھاتی ہے مجھے اور ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، بس تو مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ تم اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ یا اللہ، مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اس خاک کو معاف کر دے میرے اللہ اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔
फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, खुसूसन ख़त्म के बाद। अगर सुबह को कुरान ख़त्म करता है तो रात तक, और रात को ख़त्म करता है तो सुबह तक दुआ करते रहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्तों को ये पसंद है कि गर्मी में सुबह को और सर्दी में रात को कुरान ख़त्म किया जाए ताकि ज़्यादा देर तक दुआ का मौका मिले। गर्मी का दिन बड़ा होता है और सर्दी की रात बड़ी होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दो आदमियों की हिर्स पूरी नहीं होती, पहला तालिब इल्म, दूसरा तालिब दुनिया, मगर दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहला अल्लाह की खुशनदी के लिए इल्म दिन करता हुआ तरक्की की मंजिलें तय करता है, तो दूसरा नफसानी ख्वाहिशात व हुब्बे दुनिया में मुब्तला होकर ज़िल्लत के गड्ढे में नीचे गिरता चला जाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है कि दुनिया में 3 अमल सबसे अफजल व आला है। पहला तालिब इल्म, दूसरा जिहाद, तीसरा कस्ब हलाल। तालिब इल्म हबीब अल्लाह है, मुजाहिद वली अल्लाह है और हलाल रोज़ी कमाने वाला सिद्दीक अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। 4 बड़ी मुसीबतें: 1 तकबीर उल का फौत होना, 2 इल्म व जिक्र की मजलिस का छोड़ जाना, 3 जिहाद की सबीलिल्लाह से फरार होना, 4 हाजी के लिए वकूफ़ अरफात का फौत होना। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।